جی دغه طرف نه مخري دغه طرف نه ډیر خي ګوره کنه ٹھیک ہے آخر نہ نام ٹھیک ہے شروع دا تو جیسے آپ کو بتایا کہ فارم ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ایک دوسرا ایونٹ کر رہے ہیں جس میں ہماری انشاءاللہ فوڈ پیک ہے جو کہ مستحقین لے کے جائیں گے. اور یقین کریں یو کے میرے دل کے بہت قریب ہے لیکن یہاں جب میں آتی ہوں حالانکہ اس دفعہ میرا پاکستان آنے کو بالکل دل نہیں تھا لیکن جب میں یہاں آتی ہوں اسپیشلی فارم ہاؤس پہ حالانکہ اتنی فیسلٹیز بھی یہاں نہیں ہیں پر یہ پہاڑ یہ درخت یہ سارا کچھ میں جب دیکھتی ہوں نا میرا واپس جانے کو دل نہیں چاہتا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اسپیشلی یہ سب بچے جب میرے پاس آتے ہیں عبداللہ ہے شوکت ہے ذیشان دا گریٹ ہے تو اور خان پپا کا تو بس چلے نا تو وہ یہیں رہ جائے وہ یوں کہ دوبارہ نہ جائے ایسا ہے. ایسے دیکھے نا میرے کو بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے پلیز ذرا صحیح طریقے سے بات کرو بات کرے گا نا یہ گھر میں بھی ایسا ہے صرف ویڈیو کے سامنے نہیں. یقین کرے کہ اگر ہفتے میں یہ 4 باتیں مجھ سے کرے گا اور اگر کرے گا بھی یا اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے گا یا پھر پولیٹیشین کے بارے میں یعنی باقی کوئی بات ان کے پاس نہیں ہوتی کہ مجھ سے کرے. میں بھی اب بس قریشہ کو کہتی ہوں قریشہ کرتی رہتی ہوں. میں نے کہا دل میں نے کہا کہ تمہارے پاس کہاں ٹائم ہے بات کرنے کا تو اس سے اچھا ہے قریشہ کرتی ہوں اور خیالات بنتی رہتی ہوں. جی کچھ بولیے حضور یہ لب کھولیے حضور. ہاں ٹھیک فرمایا آپ نے میں ماں لگتی ہوں آپ کی جو ٹھیک فرمایا آپ نے. جیسے عام دنوں میں مجھے خڑو توڑ تڑاخ کے بات کرتے ویسے نہیں کر رہا. بولیے کیا بولوں میں تو بچپن سے ان کو کیونکہ یہ مجھ سے بڑے یعنی کہ ہمارے بڑے بھائیوں میں ہوتے تھے یہ تو میں بچپن سے ان کو بہت عزت سے اور جی جناب کر کے بات کرتی ہوں. یہ تو جب بلاتے بھی ہیں تو مجھے کہتے جنہیں مطلب لڑکی ادھر اور ابھی کہتے ہیں ٹھیک فرمایا آپ نے واہ واہ جی. جی اب اپنے نارمل طریقے سے بات کیجیے. بولیے کیا بولوں کچھ بھی بولو. بس یہ میرا طبیعت ہے بس میں وہ کچھ نہیں ہے. طبیعت کیا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہ تو زیادہ باتیں کرتے ہیں مقصد کی اور جو مطلب کی باتیں کرتے ہیں بس اتنا ہی ہے. باقی ہے یہ جو کمپلین کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں یہ بس تم کیسے ہو کی عورتیں تو ہمیشہ کمپلین ہی کرتی رہتی. میں ان عورتوں میں سے ہوں جو کمپلین کرتی ہے. عورتوں کو عورتیں نا اپنی بیوی کی بات کرو عورتوں کی بات نہ کرو. کنا عبداللہ بالکل بالکل عبداللہ دل تراشا سچ سچ بتاؤ کس عورت کو دیکھا ہے جو میرے جتنا کام کرتی ہے. کوئی عورت بھی نہیں کر سکتا اس تالیاں بچو یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے اسے. بہت ادھر ہاں ٹھیک ہے تو پھر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہاں مانتا ہوں. نہیں ذرا زور سے بولے مانتا ہوں میں کیا مطلب آپ مانتے ہیں نا تو یہی کافی ہے نا کہ مانتا ہوں بس. نہیں ذرا اچھے محبت سے پیار سے نہیں آپ کو کبھی محبت یا پیار کی بات آتی ہے نہیں بچوں کے سامنے یہ اس طرح بچوں کے بغیر آپ کون سا پیار کی بات کرتے ہیں بابو 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 ذیشان جی یہ سر ته دې لږ ووایه څه ممثل خو ډیر زبردست انسان دی ما په غونډې ډي ایچ او په ملاکم کې داسې انسان به زه ونه ګورم. ذیشان خود یاره نه زه په تاریخ اوچتېږم نه په غیبت باندې کټه کېږم. الله چې څنګه جوړ کړی یم او څنګه یم نه کستا ښځه کمپلین کوي ته به ځان نه بدلې کمپلین کې هغه ورته پته نه وي چې د دې څه سوچ کوي. زه سم سوچ کوم بل دماغو ته هغه ورسي چې دا زما خیال دا سوچ. اچھا آپ لوگ بتانا کہ پاپا ایسے کرتے ہیں چپ رہتے ہیں بات نہیں کرتے ہنستے نہیں ہیں بس آرام سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے جیسے کہ وہ انڈین لوگ کہتے ہیں نا موہن برت کہتے ہیں کیا بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہوا ہے
تو یہ صحیح بات ہے. آپ لوگ کمنٹ میں بتانا یہ صحیح ہے کہ رانگ ہے. پھر میں ان کو کمنٹ بتاؤں گی. پلا رائٹ تھے پلا پویم رائٹ تھے سوک رائٹ تھی سر رائٹ تھی خبر ہی نہ کہی بالکل ولی زیادہ خبریں کہ سر نے زیادہ گنا ہوسی ضروری خبر ہے. ذیشان خود تو 24 گھنٹے مجھ سے بات کرتا ہے. نو خو بس مو سر په تاسو دوه باندې ډیپینډ نو سر د تاسو کې رائٹ تھے سارا دن ذیشان کو بچہ بچہ کہے کہ میرا منہ نہیں تھکتا لیکن سائڈ یہ خان کی لے گا. میرا یہ بیوی ہے, میں اس سے خوش ہوں, اور جو یہ کرتی ہے جو چیریٹی چلاتی ہے, آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. مجھے پتہ ہے باقی لوگوں کے پاس بیٹھ کے میری ڈھیر ساری تعریفیں کرتا ہے, میرے منہ پہ نہیں کرتا. یہ وجہ کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے گا, بچے کہتے ہیں پاپا ہر وقت ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری ماں ایسی ہے تمہاری ماں ویسی ہے, پھر میرے منہ پہ کر لیا کرے نا. مجھے صرف یہ چاہیے کہ یہ میرے منہ پہ میری تعریف کرے. ٹھیک ہے کریں گے. کب سے؟ آج سے یا کل سے؟ اس کی بہت سے کوالٹی ہوتی ہے. ہر عورت اپنے مقام پہ کھڑی ہوتی ہے, لیکن اس اللہ نے پتہ نہیں میرے خیال میں غریبوں کی وجہ سے اس کو ایکسٹرا کوالٹی دی ہوئی ہے. اس لیے ہر وقت لوگوں کے پراسپرٹی ترقی کے لیے سوچتی رہتی ہے, اور ان کاموں میں یہ بہت دلچسپی لیتی ہے. ہمارے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے وہ سارے ماں بیوی کی جو وہ مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمیوں سے پیدا ہوتی ہے. ہسبینڈ کچھ پازیٹیو سوچتا ہے اور بیوی کی اس کو دوسری طرف لیتا ہے, اس سے گھر بگڑ جاتے ہیں. لیکن اس کو اللہ نے ایک سامنے کھڑی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے اس کو تعریف مت کرو ورنہ وہ غرور میں چلا جاتا ہے. لیکن ان کو اللہ نے کوالٹی بہت سے کوالٹی دی ہے, اور سب سے اچھی اور سب سے بڑی کوالٹی جو خصوصاً اللہ کسی کو دیتا ہے, مخلوقات کی خدمت کرنا, اس کا فکر کرنا, اس کے لیے آسانی پیدا کرنا. یہ کوالٹی نہ کسی مفتی کے بس میں ہے, نہ کسی بزرگ کے بس میں ہے, کسی عمل سے یہ سب عملوں سے آگے ہیں. اللہ نے اس مخلوقات کو نماز روزہ حج اس کے لیے نہیں بھیجا. اگر تمہارے دل میں دوسروں حاجت مندوں کا درد ہو تب جنت تمہارے لیے واجب ہے, اگر اخلاص سے ہو. اللہ کو کسی چیز عبادت کی ضرورت نہیں ہے, یہ سارے کائنات اس کا عبادت کر رہے ہیں. لیکن جب ایسے لوگ, یہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں اور یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اللہ ہی دیتا ہے. ہاں, کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. جیسے تمہارا دل ہو, جیسے تمہارا نیت ہو, اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا. لیکن اس کو جو اللہ نے کوالٹی دی ہوئی ہے یہ بہت خصوصی, اس لیے میں نے بھی جوائن کر دیا. اگر مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگی میں بالکل 1000 بار کوئی آ جائے مجھے کہ میں نہیں کرتا, کیونکہ مجھ سے ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے ان کو جوائن کیا, اور اس کے لیے ہمیشہ فکر کرتا رہتا ہوں, اور ہمیشہ اپنی مالی مددی مجھے ان کو کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ آخرت سنوار ہو جائے. تو اس کی یہ بہت خصوصی کوالٹی جو ہے اللہ نے ان کو دی ہے, یہ بعض لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. بیٹری ڈاؤن شو بس لگ نور پہ کنشتا ما سرشتی بیٹری. باقی جو گھروں میں جو ڈیل ہوتا ہے بچوں کی لیے, یہ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ اتفاق سے رہے, جھگڑے فسادات یہ نہ کرے. اس لیے تربیت ہی یہ کرتی رہتی ہے, اسی طرح جو یہ کرتی رہتی ہے وہ سب سے ٹھیک طریقہ ہے. ہمیشہ بچے جب آ جاتے ہیں تو یہ سارے کوکنگ کرتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے, ان کو نوازیاں ہوتی ہے, اس کو بہت سے گفٹ دے دیتی ہے,
بچوں کو بھی گفٹ دیتا، ہاں ہمیشہ کرتی رہتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا یہ انعام دے دے. اور اسی طریقے سے یہ اپنے جو گھر کے جو بچے ہیں اور جو ہمارے وہ نواسی نویسیاں ہیں وہ سارے ان کو اکٹھے کرتے ہیں. میں کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا، ہاں پوچھتا ہے کہ پاپا کے ساتھ، لیکن سارا جو ٹینشن ہے یہ اس کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور لک آفٹر سے یہ گھروں کے ماحول اور گھروں کے جو بچے ہیں آج کل کے دور میں، اگر آپ ایسا نہ کریں تو بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں الگ الگ اور سارے گھر میں اسمار ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں آخر میں. تو اس لیے ماؤں کو اور باپوں کو، خاص کر ماؤں کو چاہیے کہ اس کو کافی کرے کہ سارے بچوں کو اکٹھا کرے. جب جھگڑے مگڑے یہ تو ہوتے رہتے ہیں تو اس میں مختلف طریقوں سے صلح کرتے رہتے ہیں، تو اس نے ٹھیک بولا، تم نے غلط بولا، ایسا ایسا، تو ایک دوسرے سے پھر بات شروع کرتے ہیں. جب بڑے پازیٹیو مثبت رویے رکھتے ہیں تو اسے گھر بن جاتے ہیں، ورنہ ویران ہو جاتے ہیں. لوگ رشتہ داروں کو اس لیے آتے ہیں، دیواروں کو نہیں آتے، وہ اس گھر میں آتے ہیں تاکہ اس کے جو رشتہ داری کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اکٹھے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہو. یہ اللہ نے اس لیے بنایا، یہ سب سے آج پاپا نے ریویل کر دیا کہ مجھ پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، یعنی کہ دو چیزوں پہ اور بھی بعد میں پوچھوں گی. ایک اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، مجھے کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ میں، یعنی کہ پاپا کہتے ہیں کہ آئی ایم اے گڈ مدر، کہ میں اپنے بچوں کو اکٹھا رکھتی ہوں، ان میں نفاق نہیں ڈالتی، ان میں جھگڑے نہیں ڈالتی اور ان کو اکٹھا لے کے چلتی ہوں. اور پاپا نے دوسرا میرے بارے میں یہ ٹرو ریویل کیا کہ میری چیریٹی کے ورک سے یہ امپریس ہے. تو شکر ہے، دو چیزیں ہو گئی ہے، باقی بعد میں بتاؤں گی. چلیے اب ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے، میں اپنا ایونٹ کرتی ہوں.